اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ بنی اسرائیل کو جن امور کی یاد دہانی کرائی جا رہی اور حکم دیا جا رہا ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اقامت الصلاۃ کریں، ایتاء زکوٰۃ کریں اور راقعین کے ساتھ رکوع کریں۔ چونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر پیروان تورات کو بالخصوص و اسی طرح پیروان انجیل کو باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی ہے اسلام کی، ایمان کی، کہ جیسے پہلے سابقہ اپنے انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر تمہارا ایمان تھا، اب اس وقت اللہ کی طرف سے رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آسمانی کتاب کے طور پر قرآن حجت ہے تمہارے لیے، اور اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں اور اس کے سامنے تسلیم ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ چونکہ جس نظام کی طرف، دین کی طرف اور شریعہ مقدسہ کی طرف انہیں دعوت دی گئی ہے، اس کے بنیادی ستون ہیں یہ دو، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اور یوں نہیں کہ فقط یہ دو چیزیں انہیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن باقی صیام ہے، حج ہے و دیگر جو واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں مومنین کے لیے، اہل قرآن کے لیے، اس میں یہ شامل نہ ہو، یعنی فقط اقامت الصلاۃ کا حکم ہے و ایتاء الزکوٰۃ کا حکم ہے، بلکہ یہ اس عنوان سے ہیں چونکہ یہ دونوں بنیادی ستون ہیں، اور قرآن کریم نے جہاں پر بھی مومنین کو دعوت دی ہے یا انسان کو یا کفار کو دعوت دی ہے، غیر مسلم کو، ایمان کی طرف، ایمان کے بعد پہلا حکم اقامت الصلاۃ ہے، اور اقامت الصلاۃ اکثر موارد میں اس کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کا بھی حکم موجود ہے۔ یہ تین چیزیں اکثر آیات کے اندر ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ۔ لیکن تبیین میں، تفسیر میں اور تبلیغ میں، تعلیم میں انہیں علیحدہ کر دیا گیا ہے، جس طرح قرآن نے ان کے درمیان تناسب ذکر کیا تھا، اور ترتیب اور ترکیب ان کی قرآن کریم نے ذکر کی ہے، تعلیم و تبلیغ میں وہ ترکیب ختم کر دی گئی ہے اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہے، مجزا کر کے علیحدہ علیحدہ واجبات کے طور پر انہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ اور اسی طرح رکوع مع الراکعین کو بعض مصادیق کے ساتھ مختص کر دیا گیا ہے، بجائے معانی کے مصادیق کو معانی کی جگہ پر قرار دیا گیا ہے کہ اگر یہ مصادیق
جو معروف مصادیق ہیں ایتاء الصلاۃ کے اور ایتاء الزکوٰۃ و اقامت الصلاۃ کے، اگر انہیں انسان بجا لائے، خواہ بنی اسرائیل اسلام قبول کریں اور وہ یہ مصادیق بجا لائیں، یا جو پہلے سے ایمان لائے ہیں مشرک تھے اور مومن ہو گئے ہیں، یا آج کے موجودہ انسان اگر وہ یہ مصداق ان دونوں بنیادوں کا ایک مصداق ان کا بجا لائیں تو اسے کافی سمجھا جاتا ہے، چونکہ وہ تمام معنی اقامت الصلاۃ کا اور ایتاء الزکوٰۃ کا اسی مصداق کے اندر منحصر کر دیا گیا ہے۔ اقامت الصلاۃ یعنی نماز پڑھنا، نماز اور نماز کے بجا لانے کا جو معروف طریقہ ہے، یعنی اقامت الصلاۃ کا جو مصداق بیان کیا گیا ہے اس طرح سے کہ گویا اقامت الصلاۃ منحصر ہے اسی ایک فرد کی یا مصداق کے اندر، اور اس کا معنی بھی نماز پڑھنا کیا گیا ہے، ترجمہ اس کا نماز کیا گیا ہے، اور نماز بجا لانے کا طریقہ مصداق ٹھہرایا گیا ہے اقامت الصلاۃ کا۔ اور اسی طرح ایتاء الزکوٰۃ بھی معینہ مقدار میں مال مخصوص چیزوں کے اندر اس کو منحصر کر دیا گیا ہے، ایتاء الزکوٰۃ کو اس مصداق کے اندر۔ اور رکوع بھی ایسا ہی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کے اندر ایک مخصوص رکن نماز کا فعل ہے جسے رکوع کہتے ہیں، قیام کے بعد اور سجدے سے پہلے، وہ ایک مصداق ہے رکوع کا، اور رکوع کو بھی اسی کے اندر منحصر کیا گیا ہے۔ تمام تفاسیر میں، تراجم میں اور جتنی بھی قرآن سے استفادہ شدہ مطالب ہیں ان سب کے اندر تقریباً کیفیت ایک جیسی ہے۔ جبکہ پہلے بھی بیان ہوا ہے ان دونوں مصادیق، بلکہ تینوں معارف کے متعلق تفسیر یا معنی پہلے بیان کیا گیا ہے، ایمان، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ۔ رکوع وہ مطلب ہے جو پہلی دفعہ تفسیری اس ترتیب کے لحاظ سے زیر باس آیا ہے، یعنی پہلی آیت ہے جس میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد ہوگا کثرت سے باقی موارد میں استعمال ہو۔ اور یہی بنیادی الجھن ہے قرآن شناسی و قرآن فہمی میں کہ معانی الفاظ کے، اصطلاحات کے تشخیص دیے بغیر رائج، معروف اور مانوس مصادیق کو معانی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر ساری بات اس مدار اور اس مصداق کے محور میں انجام پاتی ہے، تمام خصوصیات مختص کر دی جاتی ہیں اسی مصداق کے ساتھ۔ یہ تشخیص دیے بغیر کہ معنی کیا تھا اور اس معنی کا کہ مصادیق کتنے ہیں، اور ان مصادیق میں سے معروف مصادیق کون سے ہیں اور دوسرے مصادیق کون سے ہیں۔ اقیم الصلاۃ میں اقامت کا معنی پہلے کر رہے ہیں صراط مستقیم میں، کہ عموماً ہم صراط مستقیم کو سیدھا راستہ ترجمہ کرتے ہیں، جبکہ اقامہ کا مطلب سیدھا نہیں ہوتا، قائم کھڑا کرنے کو، نصب کرنے کو، استوار کرنے کو کہتے ہیں، یا قیام ایک حالت ہے انسان کی بھی ہے اور انسان کے علاوہ باقی اجسام کی بھی ہے، اور قیام مختص نہیں ہے مادی امور کے ساتھ، بلکہ غیر مادی معنوی امور بھی قیام سے اپنے لحاظ سے متصف ہوتے ہیں۔ اور مستقیم اگر سیدھا معنی کریں بھی تو وہ سیدھ لمبائی میں افقی سیدھ نہیں ہے بلکہ عمودی سیدھ ہے۔ صراط مستقیم افقی راستہ نہیں ہے بلکہ
عمودی راستہ ہے، یعنی نقص سے کمال کی طرف جانا ہے انسان نے، صلاحیت سے کمال کی طرف جو مسیر راستہ معین کیا گیا ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا اگر اس کی سیدھ معنی کیا بھی جائے تو وہ سیدھ افقی نہیں ہے، ہاریزنٹل نہیں ہے، بلکہ یہ عمودی ہے۔ عمودی یعنی زمین سے آسمان کی طرف جو چیز ہو، جس کا رخ اوپر کی طرف ہو، اس کو عمود کہتے ہیں۔ جو زمین کے اوپر ہی پھیلی ہوئی لمبائی میں چیز ہو اس کو عمود نہیں کہتے، اور وہ مستقیم نہیں کہلاتی۔ وہ اس کے لیے دیگر الفاظ ہیں عربی زبان کے، جیسے قرآن کریم نے پہلے بیان کیا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فراش قرار دیا ہے، یعنی بچھایا ہے۔ تو بچھانا ایک علیحدہ حقیقت ہے، جیسے افقی سطح کے اوپر پھیلا دیا جاتا ہے جس چیز کو، وہ فراش کا معنی دیتی ہے وہ چیز۔ اقامہ کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، نصب کرنے کو کہتے ہیں۔ اور صلاۃ کا ترجمہ ہم نماز کرتے ہیں، اور نماز عبادت معینہ معروفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ اور یہ پہلے بیان کر رہے ہیں کہ نماز کا لفظ ترجمہ فارسی میں اس وقت ہوا کہ جب مسلمانوں نے ایران کو تسخیر کر لیا اور اپنی دعوت ایرانیوں میں عام کی، فارسی زبانوں میں، اور انہیں اقامت الصلاۃ ان کے ساتھ انہیں بھی حکم دیا اور خود بھی انہیں سکھایا، تو انہیں یہ لگا کہ یہ عمل جو مسلمان اقامت الصلاۃ کے نام پر کرتے ہیں یہ ایرانیوں کے لیے مانوس چیز تھی، اجنبی نہیں تھی۔ وہ یہ کام پہلے سے انجام دے رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کا یہی ترجمہ کیا کہ یہ تو وہی ہماری نماز ہے، جس کو یہ اقامت الصلاۃ کہتے ہیں، یہ ہماری نماز ہے، جو ان کے کلچر میں، ان کی تہذیب میں ایک رائج چیز تھی نماز۔ اور پہلے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کاش نہ کرتے، اقامت الصلاۃ کا ترجمہ نہ کرتے، جیسے زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اسی طرح حج کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اور اچھا کیا ہے، جو اصل اصطلاح ہے قرآن کریم کی اسے ہی رائج کیا گیا ہے دیگر زبانوں میں، فارسی میں، اردو میں، حج کو عربی میں بھی اس کو حج کہتے ہیں، قرآن میں، اردو فارسی میں بھی ترجمہ میں بھی اس کو حج ہی باقی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح جہاد ہے یا دیگر چند اصطلاحات ہیں، یا جیسے زکوٰۃ ہے، ترجمہ نہیں کیا گیا اس کا، لیکن دو عبادتیں معروف ایسی ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس ترجمے نے بھی اصل حقیقت و ماہیت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ذہنیت۔ ایک صوم کا ترجمہ کیا گیا ہے روزہ، اور دوسرا صلاۃ کا ترجمہ کیا گیا ہے نماز۔ نماز اسلام کے تبلیغ سے پہلے ایرانیوں کے اندر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، آپ کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے، نماز ایران میں ایک رائج معمول کا عمل تھا۔ اور نماز سے مراد ان کی یہ تھی کہ بادشاہوں کے مقابلے میں جا کر جھکنا، ان کے سامنے تسلیم ہونا، سر خم کرنا اور احترام بجا لانا، تعظیم کرنا، اس عمل کو وہ نماز کہتے تھے۔ اور ہزاروں سال سے جب سے ثقافت تھی یا ان کی زبان تھی پہلوی، اس کے اندر یہ عمل بھی معمول تھا اور یہ لفظ بھی اس عمل کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثلا بادشاہ کے سامنے نماز بجا لاتے تھے، یعنی احترام کی غرض سے جو اعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جھک جانا، بیٹھ جانا، یا اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا۔ اگر بادشاہ سلطان آیا ہے، لوگ
بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ احتراماً کھڑا ہونا یہ نماز ہے۔ اور اسی طرح اگر بادشاہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور باہر سے دوسرے افراد بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں یا اس کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ نماز کہلاتی ہے۔ اس کے اندر تعظیم و احترام ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی ایسا عمل جو بادشاہ یا سلطان کے لیے تعظیم و تکریم کا شائبہ رکھتا ہو اور معنی رکھتا ہو اسے نماز کہتے تھے۔ اعراب نے جب ایران میں آ کر اقامت الصلاۃ کیا تو انہیں لگا کہ یہ وہی تعظیمی افعال ہیں، ہم سلاطین کے لیے، بادشاہوں کے لیے یہ کام کرتے تھے اور یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن عمل وہی ہے، وہی چیز ہے۔ اور اس تشخیص میں وہ درست تھے کہ اگر صرف انہی اعمال کو دیکھا جائے تو یہ وہی نماز ہی کہلاتے ہیں، یعنی تعظیم ہے و احترام ہے و تکریم ہے اور خضوع ہے، جھکنا ہے، تسلیم ہونا ہے، کسی کی عظمت، بڑھائی اور بزرگی کو مان کر اس کی بزرگی کے سامنے ایسے حرکات انجام دینا جس سے یہ تأثر ملتا ہو کہ آپ نے اس کو بزرگی کے طور پر یا بزرگ کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جو رکن دین کا قائم کیا ہے، اقامت الصلاۃ، اور جیسے ایمان اور ایتاء الزکوٰۃ کے ساتھ جوڑ کے اکثر موارد میں بیان کیا ہے، اس سے مراد نماز نہیں ہے۔ قرآن جس حقیقت کو صلاۃ کہا ہے، نماز جس کو ہم آج جس عمل کو کہتے ہیں، یہ اس کے مصادیق میں ہو سکتا ہے لیکن یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ صلاۃ اگرچہ اہل لغت میں بعض ایسے اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں اس کہ کس مادہ سے لفظ صلاۃ نکلا ہے، بنا ہے، عربی لفظ ہے یا غیر عربی ہے۔ بعض اہل لغت نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سرے سے عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبری لفظ ہے یا سریانی یا دیگر غیر عربی زبانوں سے عربی زبان میں وارد ہوا ہے، لیکن یہ قول ہی ہے، کوئی دلیل یا ثبوت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اور عربی ہونے کی صورت میں اس کے لیے دو مادہ ذکر کیے گئے ہیں، ایک صلوہ صاد لام واو اور ایک صلیہ صاد لام اور یا، اور دونوں مادہ الگ الگ چونکہ دو الگ قسم کے مواد ہیں اس لیے یہ دو الگ لفظ ہیں اور ان کا معنی آپس میں مشترک نہیں ہے۔ صلوہ سے جو لفظ بنتا ہے وہ اور معنی رکھتا ہے، اور صلیہ سے جو معنی رکھتا ہے وہ اور معنی رکھتا ہے لفظ، اور قرآن نے دونوں استعمال کیے ہیں۔ جو لفظ صلاۃ یا صلیہ سے بنا ہے قرآن میں اس کا بھی استعمال ہے، اور جہاں پر صلوہ سے لفظ بنا ہے اس کا بھی استعمال ہے۔ لفظ صلاۃ جس کا ترجمہ عموماً نماز کیا جاتا ہے، یہ صلوہ سے بنا ہے، صاد لام واو اس کے اصلی بنیادی حروف ہیں، اور پھر عربی قاعدے کے مطابق اس سے دیگر الفاظ بنے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے صلاۃ کا، تو یوں نہیں ہے کہ یہ قرآن کی اپنی اختراع اور ابداع ہے، یعنی اس سے پہلے عربی زبان میں یہ لفظ رائج نہیں تھا، مستعمل نہیں تھا، پہلی دفعہ قرآن نے آ کر صلاۃ ذکر کیا ہے کسی خاص عمل کے لیے، بلکہ پہلے سے اعراب کے اندر دیگر عربی الفاظ کی طرح یہ لفظ بھی معمول تھا، رائج تھا، استعمال ہوتا تھا، اور اس کا معنی بھی تھا اور اس کے مختلف مصادیق بھی تھے۔ قرآن کریم نے جتنے الفاظ عربی کے استعمال کیے ہیں ہدایت کو بیان کرنے کے لیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بیان کرنے کے لیے اور انسان کے لیے دین کی تشریح کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں اسی رائج اور معمول اور بول چال کی عربی سے استفادہ کیے ہیں، اٹھائے ہیں، اور معانی بھی ان کے مد نظر رکھے ہیں۔ یعنی ان الفاظ کو چننے کا مطلب قرآنی معانی اور قرآنی مفاہیم کے لیے ان الفاظ کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ جن معانی میں قرآن سے پہلے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، یہ الفاظ انہی معانی کے ذریعے ہی قرآنی مراد کو بیان کر سکتے ہیں، نہ یہ کہ قرآن نے ان الفاظ کو ان معانی سے ہٹایا ہے جو معانی لغت میں عربوں کے ہاں رائج تھے، اس سے لفظ کو ہٹا کر ایک اور معنی میں استعمال کیا ہے، اور وہ معنی بھی قرآن کا نیا ہے، اور اس کے لیے قرآن نے الگ سے یہ لفظ بھی چنا ہے۔ نہ یہ لفظ علیحدہ یعنی عربی میں نہ ہو اور قرآن نے پہلی دفعہ استعمال کیا ہو، ایسے نہیں ہیں، بلکہ قرآن سے پہلے رائج لفظ تھا، اور اس سے بنے ہوئے دیگر الفاظ بھی رائج تھے، نہ صرف سلو بلکہ اس سلو سے بنے ہوئے دیگر الفاظ بھی عربی لغت کا حصہ تھے، جس کے شواہد ابھی بھی جو قرآن سے پہلے کے ادبی اشعار یا عبارتیں محفوظ ہیں تاریخی طور پر، ان کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن جب نازل ہو گیا تو بھی یہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے تھے اسی اپنے معمول کے متعارف معنی کے اندر۔ بس لفظ بھی پہلے سے عربی میں رائج تھا اور معنی بھی اس کا پہلے سے موجود تھا، اور وہ عرب اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، اور وہی معنی در اصل باعث بنا ہے کہ قرآن کریم نے اسے اپنے معنی اور اپنے مصداق کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مومنین کو ہدایت کے طور پر بتانا مقصود تھا یا ہدایت کا ایک بنیادی رکن قائم کرنا تھا، اس کے لیے یہ لفظ بہت موزوں لگا قرآن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر الفاظ کی نسبت۔ مثلا جیسے صلاۃ کا ترجمہ کیا گیا ہے نماز، اور نماز فارسی لفظ ہے، اس کا لفظی ترجمہ بھی یہی ہے، تکریم تعظیم کے طور پر جھکنا۔ اگر فقط تکریم تعظیم اور جھکنا مقصود ہوتا تو یہ خود الفاظ عربی میں بقدر کافی موجود ہیں، جیسے سجدہ جھکنے اور تسلیم ہونے کے معنی میں ہے، رکوع جھکنے اور تسلیم ہونا کے معنی میں ہے، اور اسی طرح خضوع خشوع اور متعدد اور الفاظ ہیں جن کا معنی جھکنا ہے، تسلیم ہونا ہے۔ تعظیم و تکریم خود دونوں عربی لفظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لانا، عظمت کا اقرار کرنا، اور یہ سب خود عربی لفظ ہیں، عظمت و تعظیم اور تکریم۔ ان سب کے ہوتے ہوئے انہی کا معنی ادا کرنے کے لیے ایک ایسا لفظ انتخاب کیا گیا جو بظاہر اس طرح کا معنی نہیں دیتا، تعظیم تکریم۔ لہٰذا یہ بات علماء میں ہے، علماء فقہ میں بھی، علماء اخلاق میں بھی، علماء کلام میں بھی، اور شدید الجھن ہے کہ نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں، اس عبادی عمل کو جو تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتا ہے اور جس کے اندر رکوع سجود اور قرات و قیام ہے، اس کو عربی میں صلاۃ کیوں کہا گیا ہے؟ پھر چونکہ ظاہراً کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ ترجمہ نماز کریں، اس کا مصداق یہ مخصوص عبادی عمل ہو اور نام اس کا صلاۃ ہو، کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ صلاۃ کا مثلا جو توجیحات پیش کی گئی ہیں ان میں ایک توجیہ یہ ہے کہ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا، اور چونکہ نماز میں دعا شامل ہے اس وجہ سے اس کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ قانع کنندہ دلیل نہیں ہے۔ اول تو نماز میں دعا نہیں ہے، نماز دعا نہیں ہے، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر ہیں، قرات ہے،
دعا نہیں ہے. دعا اگر ہے بھی تو وہ نماز کا حصہ و جز نہیں ہے. جیسے قنوت کی دعا ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. بس دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے صلاۃ کہا گیا ہے، چونکہ صلاۃ کا مطلب دعا ہے. اب یہ اس اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے یہ توجیہ. اسی طرح باقی توجیحات بھی صلاۃ کے لیے ذکر کی گئی ہیں کہ صلاۃ کا معنی نماز ہے یا نماز کے لیے، نماز سے مراد یہ مخصوص معین معروف عبادی عمل. اس کو صلاۃ کیوں کہا گیا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس وجہ تسمیہ میں تکلفات تو ہیں لیکن کوئی ایسی قانع کنندہ چیز نہیں ہے، دلیل جو واقعاً ثابت کر سکے کہ یہ وجہ ہے اس کو صلاۃ کہنے کی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ کو جو ترجمہ کر دیا گیا ہے نماز کا، عبادی عمل اس کا مصداق قرار دیا گیا ہے، عبادی عمل اس کا معنی قرار دیا گیا ہے. یہ عبادی مخصوص عمل جسے ہم نماز کہتے ہیں اور صلاۃ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو یومیہ نماز ہے یا دیگر اوقات میں، لیکن اس کی رکعات پر مشتمل ہے، رکوع سجود پر مشتمل ہے. اس کو جب معنی کی جگہ پر رکھا ہے تو یہ الجھن پیدا ہوئی ہے کہ اس کو صلاۃ کہنے کی وجہ کیا، چونکہ معنی تو یہی ہے لیکن عربی میں اس معنی میں تو صلاۃ استعمال نہیں کرتے تھے. ان رکعات میں اور ان عبادت مخصوصہ میں عرب کبھی بھی لفظ صلاۃ عربی میں استعمال اس وقت بھی نہیں ہوتا تھا، آج بھی نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی یہ اصطلاح ہے اور اس کا ترجمہ عبادت مخصوصہ یعنی نماز کیا گیا ہے. اگر اپنا جو طبعی عمل تھا وہ کرتے جیسا بعض اہل لغت نے کیا ہے، صلاۃ کا معنی پہلے تلاش کیا ہے، لغت صلاۃ کا، مادہ صلاۃ کا، اور پھر اس کے مصادیق معین کیے گئے ہیں. ان مصادیق میں سے ایک مصداق عبادت ہے، عبادت مالوفہ و معروفہ، کہ وہ بھی صلاۃ ہے. مصداق معنی ہونے کی بنا پر صلاۃ ہے، نہ کہ وہ خود معنی ہے، چونکہ نہ لغت میں اس کا کوئی ثبوت موجود ہے اور نہ غیر لغت میں کوئی ثبوت موجود ہے کہ اس عبادت کو لغتاً صلاۃ کہتے ہیں. سلو عربی زبان میں کسی خاص نقطے کو مد نظر رکھ کر اس نقطے کی سیدھ میں یا اس کے پیچھے جڑ کے نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ حرکت کرنے کو سلو کہتے ہیں. یہ اصل جو عرب استعمال کرتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے اس معنی میں استعمال کرتے تھے کہ مثلاً عربوں کے ہاں جو تہذیب تھی اور جو وسائل تھے جہاں سے الفاظ نکلے ہیں اور بنے اور استعمال ہوئے ہیں، وہ ان کے جو حیوانات ہیں، صحرائی حیوانات دو قسم کے، ایک اونٹ ہے ان کا جو ان کی زندگی کا دار و مدار اونٹ پر ہے صحرائی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا گھوڑے ہیں ان کے جنگوں کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے. البتہ بھیڑ بکریاں بھی ہیں، یہ بھی ان کے ہاں تھیں، لیکن جو جانور عرب زندگی میں بنیادی کردار رکھتا ہے، ان کی زندگی کا جز ہے اور بہت اہم جز ہے، وہ یہ دو جانور ہیں، اونٹ اور گھوڑا. اونٹوں کو یہ سامان اٹھانے کے لیے یا چونکہ خانہ بدوش تھے، عربی زندگی، صحرائی زندگی، جہاں بھی صحرا ہیں وہاں طبعی طور پر زندگی خانہ بدوشی ہی ہوتی ہے، چونکہ صحرائی لوگ پورا سال تمام موسم میں ایک نقطے پہ نہیں رہ سکتے. صحرائی موسم بعض موسموں میں اس کا ایک حصہ قابل برداشت ہوتا ہے اور بعض موسم میں دوسرا حصہ پرسکون ہوتا ہے یا اس کے اندر رہائش کی سہولت ہوتی ہے. لہٰذا یہ جگہیں بدلتے رہتے تھے، گرمیوں میں کسی اور نقطے کی طرف چلے جاتے تھے، سردیوں میں کسی اور خطے میں چلے جاتے تھے، پڑاؤ ڈال لیتے تھے. مستقل اپنے گھر باقاعدہ نہیں بناتے تھے، گھر بھی ان کے خیموں کی صورت میں ہوتے تھے.
भेड़ बकरियों और ऊँटों के बालों से बनी हुई ऊन से धागों से ये खैमे बनाते थे और वो खैमे लगाते भी थे, फिर उन्हें समेट लेते और उन्हें ऊँटों पे लाद के दूसरी जगह नकले मकानी कर जाते थे। इसी तरह चरागाहें इनके खाना बेदोशी का एक बड़ा सबब ये था कि चरागाहें एक जगह पर चरागाह इनको मिलती थी, महदूद थी। सहाराओं में चरागाहें बहुत कम हैं, बाज़ इलाकों में इनको मुयस्सर आती थी और वहाँ चले जाते थे, फिर वो चरागाह जानवर चर लेते थे, खाली हो जाती थी और इस वजह से उन्हें नई चरागाह में नकल मकानी करना पड़ती थी। और तीसरी चीज़ जो उन्हें खाना बेदोशी पे मजबूर करती थी मौसम और चरागाह के अलावा, वो पानी था। चूँकि पानी नायाब चीज़ थी आराब के अंदर, इसलिए उन्हें पानी का जहाँ सुराग मिलता तो उसके इर्द गिर्द जाकर खैमे लगा लेते जब तक वो पानी रहता। बेशतर बारिशों का पानी था, नहरें दरिया चश्मे कम थे, दरिया तो थे ही नहीं लेकिन चश्मे थे उनके यहाँ, ये खुश्क हो जाते थे बाज़ मौसमों में। लिहाजा जब तक पानी होता किसी जगह पर तो ये वहाँ क़याम करते, जब पानी खुश्क होता ख़त्म हो जाता तो दूसरी जगह पर किसी आबखीज़ जगह पर नकल मकानी कर देते थे। ये वो वजूहात थी और बसा औक़ात जंगें या जिदाल या दीगर भी अवामिल भी बाइस बनते थे खाना बेदोशी के लिए। बस इनका एक मामूल था खाना बेदोशी की ज़िंदगी, यानी मामूलन मुतहर्रिक ज़िंदगी थी, हरकत में रहते थे और साल भर में गोया एक तरह से सफ़र में रहते थे। और सफरी जानवरों में ऊँट सामान उठाने के लिए और घोड़ा इनकी सवारी के लिए या जंग के लिए या दीगर मकासद के लिए होता था। और फिर घोड़ों के अंदर मुसाबका और मुकाबला भी करते थे, घोड़ों की रेस होती थी या घोड़ों के दौड़ होती थी, उस दौड़ के मुकाबले भी करते थे। इन दोनों जानवरों की तरतीब ये होती थी कि एक जानवर, मसलन ऊँट सारे भेड़ बकरियों की तरह नहीं चलते। ऊँट को एक कतार में चलाना होता है, एक ऊँट आगे होता है। चूँकि कई ऊँट हैं, हर ऊँट को न अपने हाल पर छोड़ते थे और न हर ऊँट की मुहार कोई बंदा पकड़ता था। इतने अफराद नहीं है कि हर ऊँट की अलग अलग मुहार पकड़ें, बल्कि उसमें ऊँटों को मुनज़्ज़म रखने के लिए ये उन तरबियत में, ऊँटों की तरबियत में ये चीज़ शामिल थी कि एक ऊँट आगे चलता था, दूसरा ऊँट उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे, एक कतार की सूरत में ऊँट चलते थे। और इस कतार को कायम रखने के लिए कभी ऊँट की मुहार अगले ऊँट की दुम से बांध देते थे और इस तरह लंबी कतार, मुमकिन है 50 ऊँट 100 ऊँट एक कतार में चल रहे और ऊँटों की मिजाज के मुताबिक वो उसी तरह से चलते थे। जहाँ ज़रा सा भी उनको शाइबा हो कि उनकी मुहार कहीं अटकी हुई है तो इसका मतलब यह है कि उसी तरफ चलना है जहाँ अगला ऊँट जा रहा है। और ऊँट इनके इतने तरबियत याफ्ता भी थे कि अगर मुहार अगले ऊँट की दुम से ना भी बांधें तो भी ये ऊँट सुधाए हुए थे और अगले ऊँट के पीछे ही चलते थे, उसके बराबर शाना बिशाना नहीं होते थे, तरतीब के साथ चलते थे ये ऊँट। ऊँटों के चलने में ऊँटों के मद्देनज़र जो चीज़, यानी अगला ऊँट होता था तो पिछले ने उसके पीछे जाना है, पिछले ऊँट की निगाह अगले ऊँट की पुश्त पर होती थी। और पुश्त से मुराद उसकी कोहान नहीं है, पुश्त मुराद उसकी दुम की जगह है, जहाँ उसके कोहले हैं ऊँट के, जहाँ से दुम निकलती है ऊँट की, उस जगह को मद्देनज़र रखते थे। चूँकि ऊँट कद के लिहाज से उसकी निगाह उसी पर रहती थी, यानी तमरकुज़ इसका, ध्यान इसका उसी पर रहता था कि अगला ऊँट किधर जाता है, वो उसके दुम को या उसके कोहले को, उसकी पुश्त पे निगाह रखता था। और पीछे इसी तरह या उस पुश्त दुम के साथ बंधा होता था या बंधा हुआ ना भी हो तो निगाह इसकी उस पुश्त पर होती थी। और इस तरह ये हरकत करती थी ये कतार ऊँटों की, बिल्कुल नज़म के साथ, तरतीब के साथ। खड़े हुए ये तरतीब नहीं होती थी, ये तरतीब हरकत के लिए है। यानी ऊँटों को अगर एक जगह बांधना है, रोकना है, तो फिर इस तरह कतार में नहीं रोकते थे, बल्कि उनको एक दूसरे के पहलू में खड़ा करते थे, यानी एक शाना बेशाना खड़े हो जाते थे
ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے نہیں ہوتے، چلنے کے لیے یہ ضروری تھا، چونکہ چلنے میں راستہ ہے، صحرا ہے، اگر یہ کام نہ ہو تو ہر اونٹ اپنے کسی الگ راستے پہ چل پڑے گا، اس لیے اونٹوں کو ایک جہت میں رکھنے کے لیے یہ ترتیب ان کی ضروری تھی۔ اور اونٹ جو آگے اونٹ ہے اس کے بدن کے مختلف حصوں کے مختلف نام ہیں عربی زبان میں۔ ہمارے نزدیک سارا اونٹ ہے، ہم ترکیب کے ساتھ اونٹ کا کان، اونٹ کا سر، اونٹ کی گردن، اونٹ کی ٹانگ، اردو میں نام نہیں ہے، اونٹ ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ ٹانگ ایک عام لفظ ہے اور اونٹ کی ٹانگ کہنے کے لیے ہمیں ساتھ اونٹ کا لفظ تکرار کرنا پڑتا ہے۔ عربی زبان میں ایسے نہیں ہے، عربی زبان میں اونٹ کے ہر حصے کے لیے الگ مختص لفظ ہے۔ یہ اس کے اس پچھلے حصے کے لیے، پشت کے لیے، جہاں دم ہے اس کی اور کوہلے ہیں، اس کو عربی زبان میں سلو کہتے ہیں۔ سلو، اس نقطے کو یا اونٹ کی اس جگہ کو سلو کہتے ہیں، جہاں سے دم اونٹ کی نکلی ہوئی ہے اور پچھلے اونٹ نے چلتے ہوئے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اوپر نگاہ رکھنی ہے اگلے اونٹ کی پشت پر۔ اور پشت کی کون سی جگہ؟ جہاں اس کا کولا ہے، یعنی جو بالکل اس کے روبرو ہے، سامنے ہے، اس جگہ کو اس نے مد نظر رکھ کر اگلا اونٹ جدھر جاتا ہے پیچھے والے نے نظر اسی پہ رکھی ہوئی ہے کہ میں نے اس کے پیچھے جانا ہے، اور یہی ترتیب آخر تک تھی۔ لہٰذا آگے چلنے والا اونٹ، اس کو جو بھی نام رکھیں، پیچھے چلنے والے اونٹ کو جو اس کے سرین یا اس کے کوہلے کو دیکھتے ہوئے یا اس کی دم کے ساتھ مہار اس کی بندھی ہوئی ہے، اس مہار کے بندھے ہونے کی وجہ سے اس نے فاصلہ رکھے بغیر اس کے ساتھ ساتھ جوڑ کے جانا ہے، یعنی پچھلے اونٹ کی گردن اگلے اونٹ کے کوہلے سے جڑی ہوتی ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس نے سفر کرنا ہے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو۔ اس پچھلے اونٹ کو وہ مسلی کہتے تھے، یعنی اگلے اونٹ کا پیرو، اگلے اونٹ کی پیروی کرنے والا، جوڑ کے اس کے ساتھ جانے والا۔ حرکت کی ضروری ہے، کھڑے ہوتے ہوئے اونٹ آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں، یہ سل یہ نہیں ہے۔ سلو حرکت میں اس ترتیب کے ساتھ حرکت کرنے کو سلو کہتے ہیں، اور یہی حکم ان کا گھوڑوں کے بارے میں بھی تھا، خصوصاً جب گھوڑے، چونکہ صحرائی راستہ ہے، ہر گھوڑے کو الگ راستے پہ نہیں دوڑنا، ایک جہت میں دوڑنا ہے۔ ریس ہو یا دیگر مقاصد کے لیے جب گھوڑے دوڑاتے تھے تو پچھلا گھوڑا، جیسے جنگی جیسے حملہ کرتے ہیں تو پچھلا گھوڑا اگلے گھوڑے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آج کل ہم گاڑیوں کا یہ نظام دیکھتے ہیں، گھوڑے اور اونٹ نہیں ہیں، شہروں میں گاڑیاں ہیں، تو کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتی، جیسے عموماً روڈ پر چل رہی ہیں گاڑیاں، کوئی کس کی ہے کوئی کس کی ہے، لیکن اگر ایک ہی گروہ گاڑیاں، اس کے پاس متعدد گاڑیاں ہوں، 10 گاڑیاں ہوں، 20 گاڑیاں ہوں، جیسے سرکاری عہدیدار، سرکاری حکمران اور افسران جب حرکت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ متعدد گاڑیاں چلتی ہیں، یہ ساری گاڑیاں باقاعدہ تربیت ہوتی ہے ان کے ڈرائیوروں کو، چونکہ گاڑی میں تو شعور نہیں ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور تربیت یافتہ ہے، اس سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے جب اس کنوائی کے ساتھ، اس کاروان کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کی گاڑی کس نمبر پر ہو اور کس فاصلے سے چلے، کس گاڑی کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور بیچ میں کوئی اور گاڑی آنے نہیں دینا۔ یہ آج بھی یہ کام رائج ہے جو انجام پایا جاتا ہے، یعنی گاڑی کے پیچھے دوسری گاڑی لگا کے حرکت کرنی۔ دوسرے کے پیچھے گاڑی لگا کے پارکنگ میں کھڑی کرنے کو سلو نہیں کہتے، سلو یہ ہے کہ اگلی گاڑی کی پشت کے طرف ساتھ جڑی ہوئی پچھلی گاڑی اور حرکت میں راستے میں اسی سمت میں جائے جہاں اگلی گاڑی جا رہی ہے۔ اس گھوڑے کے اس دوڑ کے لیے یا گھوڑوں کے سفر کے لیے بھی عرب یہی لفظ استعمال کرتے تھے کہ اگلا گھوڑا اس کی سلو کو پچھلا گھوڑا اتباع کر رہا ہوتا ہے، پچھلا گھوڑا اس کے پیچھے اگلے گھوڑے کی سلو کو پیروی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس گھوڑے کو جو پیچھے والا ہے اس کو
مسلی کہتے تھے، یعنی اگلے گھوڑے کی سلو کے پیچھے جانے والا۔ خوب یہ ایک عمل تھا جو عربوں کے ہاں رائج تھا، یہ معنی بھی تھا اور مصداق بھی اس کے تھے، متعدد تھے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ، پھر مختص نہیں تھا بلکہ انسانوں کے چلنے کے لیے بھی، کہ بس اوقات انسانوں کو بھی اسی ترتیب سے چلانا پڑتا ہے جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسانوں کو ایک ترتیب کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ منتشر انسان، ریوڑ کی طرح کے انسان، بکھرے ہوئے انسان، ایک دوسرے سے غیر مربوط انسان، ان کا کوئی نظم نہیں ہوتا، جیسے عموماً سڑکوں پہ گلیوں میں لوگ اپنے اپنے مقاصد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی تیز جا رہا ہے، کوئی آہستہ جا رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایک جمعیت کو، ایک مرکز سے متصل لوگوں کو، ایک سلسلے سے جڑے ہوئے لوگوں کو ایک خاص راستہ پہ چلایا جاتا ہے۔ جیسے عموماً احتجاجات ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں یا پریڈیں ہوتی ہیں، فوجی پریڈ ہوتی ہے، تو ایک جہت سے جڑے ہوئے لوگوں کو چلایا جاتا ہے، حرکت دی جاتی ہے اور ان کے درمیان ترتیب پیدا کی جاتی ہے کہ انہوں نے اس ترتیب سے چلنا ہے، جیسے پریڈ کرنی ہے، چونکہ راستہ بھی ان کا معین ہے، کہاں تک جانا ہے یہ بھی معین ہے، کس رفتار سے جانا ہے یہ بھی معین ہے، کتنے فاصلے سے جانا ہے یہ بھی معین ہے۔ اس لیے اس چلنے کو، اس طرح کے چلنے کو عرب کی لغوی معنی کے لحاظ سے اس کو بھی سلو کہتے ہیں، یعنی آگے چلنے والا شخص، اس کی پشت پہ دوسرا شخص ہوتا ہے، اس کی پشت پہ تیسرا شخص ہوتا ہے، اور اسی طرح پشت پہ پشت، یہ ایک لمبی لائن میں سیدھ میں سارے لوگ حرکت کرتے ہیں یہ۔ اور ظاہر آراب جیسے جانوروں میں یہ ترتیب خود ایجاد کرتے تھے، جانوروں کو سدھاتے تھے کہ اس طرح سے چلیں، لہٰذا کچھ جانور ایسے تھے جو ان کے مسلی نہیں تھے، یعنی تربیت یافتہ، ترتیب کے ساتھ چلنے والے، پیروی کرنے والے، سدھائے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ چموش، باغی قسم کے اور الہڑ قسم کے جانور ہوتے تھے، انہیں نہیں کہتے تھے، بلکہ جانور خریدتے ہوئے، جیسے گھوڑا کوئی خریدتے ہیں یا جانور اونٹ خریدتے ہیں تو تصدیق کرتے تھے کہ یہ تربیت یافتہ ہے یا نہیں ہے، یعنی یہ گھوڑا دوسرے گھوڑوں کی سلو میں جانے کے لیے تربیت پائی ہوئی ہے اس نے یا نہیں پائی ہوئی، چونکہ جانور مزاجی فطری طور پر تو ایسے نہیں ہوتے، انہیں سکھایا جاتا ہے، سدھایا جاتا ہے۔ جیسے پہلے تعبید کے عبدیت کے معنی میں کہا تھا کہ عربی لفظ ہے اور قرآن کے نزول سے پہلے یہ اپنے معنی میں استعمال ہوتا تھا، قرآن نے بھی اسی معنی میں لفظ عبد و عبدیت کو استعمال کیا ہے، وہ ہے معبد، جیسے عرب استعمال کرتے تھے کہ ابل معبد، تربیت یافتہ اونٹ، اور معبد وہ ہے جس کو انہوں نے سدھا لیا ہے، جس کو انہوں نے اپنے اشاروں پہ تربیت دے لیا ہے، یعنی جو سامان اٹھاتا ہے، اشارہ کریں بیٹھ جاتا ہے، اشارہ کریں اٹھ جاتا ہے، اسے ایک جگہ کھڑا کریں وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ معبد جانور ہوتا تھا ان کا، یعنی آمادہ، تربیت یافتہ، سدھایا ہوا، رام کیا ہوا، جس کی حیوانی خصائل انسان نے سدھا لی ہیں، اس کو معبد کہتے تھے عرب۔ اسی طرح طریق، ناہموار راستہ جس پہ چلنا اونٹوں کے لیے ناممکن تھا، تو پہلے اس کے نشیب و فراز کو بھرا جاتا تھا، اس کے پتھر اور روڑے اور سنگریزے اٹھائے جاتے تھے، اس راستے، ناہموار راستے کو ہموار جب کرتے تھے، اس کو پوچھتے تھے کہ طریق معبد ہے یا نہیں ہے، یعنی راستہ ہموار بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہی طبیعی ہو، جیسا پہاڑی راستہ ہوتا ہے یا سنگلاخ زمین کا راستہ ہوتا ہے کہ معبد نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہی چلنا پڑتا ہے۔ آج کل معبد راستے پکی سڑکیں ہیں، پکی سڑکیں معبد کی جاتی ہیں، یعنی سڑک پکی کرنا، پہلے راستہ ہموار کرتے ہیں، پھر اس ہموار کرنے کے بعد اس کو پکا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہ ناہموار زمین کو سڑک بنانا اور پھر سڑک کو پکا کرنا اور گاڑیوں کی حرکت کے لیے اس کو ہموار کرنا، یہ عربی زبان میں تعبید کہلاتا ہے، یہ تعبید و طریق ہے یہ، اور یہی قرآن نے استعمال کیا انسانوں کے لیے، جیسے عرب جانوروں کے لیے یا راستوں کے لیے
لفظ تعبید و تعبد و معبد استعمال کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسانوں کے لیے استعمال کیا کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں، اطاعت میں اس طرح تربیت یافتہ ہو جائے، آمادہ اطاعت ہو جائے مکمل طور پر، جیسے حیوان کو مکمل آمادہ کر لیا جاتا ہے، ہموار کر دیا جاتا ہے، ساری ذہنی، نفسیاتی، اعصابی، جسمانی، اندرونی، بیرونی تمام رکاوٹیں انسان کی دور کر کے بالکل اس میں آمادگی پیدا کر دی جاتی ہے، محض آمادہ انسان ہے کہ فرمان آتے ہی بجا لاتا ہے۔ اس کو قرآن نے عبد کہا ہے، یہ عبد ہے، پرستش نہیں ہے، عبد کا معنی پوجا نہیں ہے، یہ معنی ہے اطاعت آمادگی کے بعد، اطاعت کو عبدیت کہتے ہیں، اور عبادت اس کے اظہار کو کہتے ہیں۔ اس آمادگی کو جب انسان ظاہر کر دیتا ہے، جیسے ایک عام جوان کو فوج لے جاتی ہے اور اس کو چند مہینے یا سال تربیت دیتے ہیں، اور اس جوان کے اندر جتنی عادتیں بے نظمی کی تھیں یا جتنی اس کے اندر رکاوٹیں جسمانی طور پر تھیں، جسم اس کا آمادہ نہیں تھا، فٹنس نہیں تھی، مختلف زحمتیں کر کے اس کو بالکل آمادہ کر دیتے ہیں۔ جب آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کو اب فوج کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو آمادگی ریکروٹنگ کی گئی ہے، یہ تعبید ہے اس کو عبد بنایا ہے۔ عبد سے مراد یعنی اطاعت کے لیے آمادہ کیا ہے۔ خوب اسی طرح اعراب ان حیوانات کو آمادہ کرتے تھے، تعبد کے ساتھ آمادہ کرتے تھے۔ آمادہ ہونے کے بعد یعنی سب سے پہلی چیز تعبید ہے حیوان کی۔ کون سا حیوان مسلی ہوگا یعنی پیروی کرنے والا، اگلے حیوان کی سلب کو کون سا حیوان پیچھے اس کے جوڑ کے رہے گا، پیروی کرے گا، جو تعبید کے مرحلے سے گزر چکا ہے، یعنی جس کو پہلے انہوں نے آمادہ کر لیا ہے۔ ہر گھوڑا اگلے گھوڑے کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ جو سدائے ہوئے گھوڑے نہیں ہیں وہ عموماً ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر پھلانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ معبد گھوڑے ہیں جو بالکل گردنیں جھکائے ہوئے اور رام کھڑے رہتے ہیں، گھنٹہ ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے اور وہ پاؤں بھی نہیں ہلاتا۔ یہ تعبید کے مرحلے سے گزرے ہوئے گھوڑے ہیں۔ وہ گھوڑے جو جنگ میں یا دوڑ میں، مقابلے میں، دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، پہلے مرحلہ تعبید عبدیت سے گزرتے تھے، یعنی آمادگی، اطاعت کی آمادگی پیدا کی جاتی ہے۔ جب اطاعت کی آمادگی اس میں آ جاتی ہے، اب اسے عمل سلب کے لیے تربیت آمادہ کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے اپنے ہم نو یا دوسری قطار کے گھوڑے کے پیچھے جانے کی اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری قطار آگے کسی انسان کی رہنمائی میں جا رہی ہوتی ہے، آگے چرواہا جا رہا ہوتا ہے یا اونٹوں کا مالک جا رہا ہوتا ہے یا قبیلے کا کوئی بڑا انسان جا رہا ہوتا ہے یا جو بھی رہنما ہے ان کا وہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن باقی سب نے ایک ترتیب بنا کر، قطار بنا کر اس کے پیچھے حرکت کرنی اور اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ اس کو عرب سلو کہتے تھے، یہ سلوا کا معنی تھا اور رائج معنی تھا، یوں نہیں کہ نایاب لفظ تھا، کثرت سے استعمال ہوتا تھا ان معانی کے اندر۔ اب قرآن کریم نے لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، انسان کے لیے ہدایت کا منشور بنایا ہے۔ ہدایت کے منشور کے لیے جو طریقہ کار قرآن نے رکھا ہے، اس طریقہ کار کے لیے اس کے مراحل ہیں مختلف۔ ان مراحل کے لیے جو الفاظ چنے ہیں قرآن نے، استعمال کیے ہیں، انہی عربوں کے ہاں رائج الفاظ جن معانی میں عرب استعمال کر رہے تھے، وہی معانی قرآن نے بھی مراد لیے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جانوروں کے لیے یا صحرائی راستے کے لیے یا چراگاہوں کے لیے حرکت میں یہ لفظ استعمال کرتے تھے، قرآن نے ان کو الہی منشور کے مطابق، الہی راستے کے مطابق، الہی دستور کے مطابق، الہی مقصد کے لیے اور الہی ترتیب کے ساتھ چلنے کے لیے انسانوں کے لیے اس معنی کو استعمال کیا ہے۔ یعنی مصداق در حقیقت قرآن نے اپنا اس کے لیے بنایا ہے، جو پہلے عربوں میں رائج نہیں تھا۔ عربوں میں لفظ بھی تھا، معنی بھی تھا،
اور وہ لفظ و معنی استعمال ہوتا تھا اس معنی میں، لیکن مصادیق اس کے عربوں کے وہی کلچرل یا ثقافتی مصادیق تھے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جانوروں کے لیے استعمال کرتے تھے، گھوڑوں کے لیے استعمال کرتے تھے، اونٹوں کے لیے استعمال کرتے تھے، یا ریوڑ کے لیے، یا کبھی کبھار انسانوں کے لیے بھی جب انہیں ترتیب سے چلانا مقصود ہوتا۔ اور آج اس کے نئے مصادیق آ گئے، یعنی گھوڑوں کے بجائے گاڑیاں آ گئی ہیں۔ آج سلو کے ساتھ یعنی حرکت صلاتی، صلات بنیادی طور پر حرکت کا نام ہے، صلات کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے، وقوف کا نام نہیں ہے، چلنے کا نام صلات ہے، حرکت کا نام صلات ہے۔ لیکن ایسی منظم حرکت جو اجتماعی حرکت ہے، اکیلے حرکت کرنے کا نام صلات نہیں ہے۔ یعنی ایک گھوڑا اگر جا رہا ہے تو یہ سلو نہیں کر رہا، یا سلو کی پیروی نہیں کر رہا، یا مسلی نہیں کہلائے گا ایک گھوڑا۔ اس کے لیے جماعت چاہیے، متعدد افراد ہوں اور ان میں حرکت ہو، حرکت ایک معین سمت میں ہو، اس معین سمت کے لیے، حرکت کے لیے ان میں ترتیب ہو، اور یہ سارا عمل سلو کا ان سے انجام دلوانے کے لیے پہلے ان کی تعبید ہو، پہلے ان کو اطاعت اور اس کام کے لیے آمادہ کیا جائے۔ وہ آمادگی عبدیت کہلاتی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ پیدائشی طور پر جیسے پیدا ہوئے ہیں اسی طرح انہیں لا کے قطاروں میں کھڑے کر دیں تو یہ قطاروں میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ نہ جانور ایسے کرتے ہیں، نہ انسان ایسے کرتا ہے۔ فطری طور پر، طبعی طور پر ایسے نہیں چلتے۔ انہیں باقاعدہ اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے، اور ان کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، مزاجی رکاوٹیں، ذہنی رکاوٹیں، اندرونی رکاوٹیں، وہ ساری دور کرنا پڑتی ہیں۔ قرآن کریم نے جو معنی اضافہ کیا ہے اور مخصوص معنی قرآن کے ساتھ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور اس ہدایت کا محور اطاعت ہے اللہ کی، عبدیت ہے خدا کے لیے، فقط خدا کی اطاعت۔ اس کے لیے فقط اللہ کی اطاعت کے لیے انہیں کافی ہموار کرنا پڑے گا، چونکہ یہ کچھ دوسرے لوگوں کی اطاعت، دوسرے بتوں کی اطاعت، اشیاء کی اطاعت اور مختلف چیزوں کی اطاعت کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ ساری عادتیں ان سے ختم کروانی پڑیں گی۔ یہ تعبید کا عمل ہے، پہلے عبدیت ان میں پیدا کرنی ہے۔ جب عبدیت ہو جائے، ان میں اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائیں، اب ان سے حرکت صلاتی انجام دلوانی ہے، یعنی زندگی، انداز زندگی، طرز زندگی صلاتی ہو، ان کا انفرادی نہ ہو، ریوڑ کی طرح نہ ہو جدھر جس کا منہ آئے اٹھ کے چلا جائے، صلاتی ہو۔ صلاتی یعنی چونکہ عباد ہیں، عبد ہیں، لہٰذا ان کا صلات میں منسلک ہونا آسان ہے۔ عبد نہ ہوتے تو پھر ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہونا، ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، ایک قطار میں چلنا، منظم چلنا، معین ہدف کی طرف چلنا، معین راستے پر چلنا، یہ دشوار تھا ان کے لیے۔ اس لیے پہلا قدم یوں نہیں کہ سیدھا آ کے اس کو صلات میں کھڑا کر دو، قطار میں کھڑا کر دو، بلکہ اس کو پہلے عبد بناؤ، پہلے اس کو تعبید کرو، پہلے اس کی ناہمواریاں ختم کرو، پہلے اس کے اندر آمادگی پیدا کرو۔ جب آمادگی پیدا ہو جائے پھر یہ صلاتی حرکت میں اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور یہ صلاتی حرکت ظاہر ہے اس کے معنی کے اندر ہی اجتماعیت شامل ہے، کہ سب ایک جگہ پر ایک قطار بنا کر، ایک صف بنا کر، ایک نظم پیدا کر کے آپ کے لیے آگے جو امام مقرر کیا گیا ہے، جو پیشوا آپ کا آگے کھڑا کیا گیا ہے، جو آپ کو جہت دے گا، چونکہ صراط طے کرنا ہے، آپ نے راستہ طے کرنا ہے، اس راستے کا آپ کو علم نہیں ہے، اس لیے ایک آگے پیشوا ہے آپ کا، اس نے آگے ایک، چونکہ وہ راستے سے آشنا ہے، منزل سے آشنا ہے، اس نے آگے چلنا ہے، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، ہو بہو جو وہ کرتا چاہتا ہے آپ ادھر ہی کرتے جاؤ، جدھر وہ مڑتا ہے آپ ادھر مڑ جاؤ، جہاں وہ رکتا ہے آپ رک جاؤ، جہاں وہ چلتا ہے آپ چلتے جاؤ۔ یہ کام، یہ روش جب اختیار کرو گے، یہ صلاتی روش ہے آپ کی، یعنی منظم صلات کا مطلب یعنی حرکت نظم کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، پیروی کے ساتھ۔ نظام ہے صلات دراصل نظام ہے۔ کس چیز کا نظام ہے؟ حرکت کا، پیروی کا، اطاعت کا اور نظم کا، اور مسلسل عمل ہے صلات۔ یہ حرکت صلاتی
یہ انسان نے جاری رکھنی ہے، اور اسی سے منزل مقصود تک پہنچے گا۔ یہ بیچ میں کسی جگہ یہ صلاحیت اس کی ختم نہ ہو، یعنی نہ حرکت متوقف ہو، جمود نہ آئے، اور نہ ہی پیروی ختم ہو، نہ نظم خراب ہو، اس فاصلے بھی بیچ میں نہ پڑے۔ ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ، ایک فرد دوسرے فرد کے پیچھے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کے پیچھے، اسی طرح اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے یہ پیروی کرتے جائیں یہ شخص۔ اس کی ظاہر تمرین چاہیے، یعنی صلاتی زندگی گزارنا، یا نظم صلاتی قائم کرنا، یا حرکت صلاتی انجام دینا۔ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں نا، بچوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، جو ہی کلاس ختم ہوتی ہے نا تو بھگدڑ کے ساتھ دوڑ پڑتے ہیں۔ یہی حالت عوام کی ہے، جو عموماً شادیوں میں، بیاہوں میں، مجالس میں جب کھانا لگتا ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے، دوڑ کے ایک دوسرے پر سبقت لے کے کھانے پر حملہ ور ہو جاتے ہیں، اور کئی جگہ کھانا اس بھگدڑ میں ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ یہ معمول کی چیز ہے جو ہم روزانہ صبح دیکھتے بھی ہیں، یا اس میں شامل بھی ہیں کہ ہم خود یہ بھگدڑی حرکت اور یہ انتشاری حرکت، یہ ہماجی حرکت، یہ ہم روزانہ شاید خود بھی اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جدھر جس کا منہ آیا اٹھ کے دوڑ پڑا، نکل پڑا۔ انسانوں کو اگر دین میں لائیں تو دین میں بھگدڑ مچائیں گے یہ، یعنی جب کسی اطاعت کا وقت ہے تو یہ بھگدڑ کے ساتھ آئیں گے۔ ان کو معمول بنانا ہے، ان کا عادت بنانی ہے، ان کی صلاتی انداز۔ یہ عادت کس لیے ہو؟ اس کے لیے عبادت صلاتی، یعنی عبادت کا معنی صلاۃ نہیں ہے، صلاۃ اس ترتیب کا نام ہے، نظم کا نام ہے، پیروی کا نام ہے، حرکت کا نام ہے۔ وہ حرکت عمومی ہے، زندگی کے ہر شعبہ کے لیے ہے، لیکن ہر شعبے میں یہ نظم کیسے پیدا ہوگا؟ جب ایک دفعہ اس کی پہلے مشق کی جائے، ایسا کام ان سے کروایا جائے، تمرین کروائی جائے، تاکہ ان کی عادت ہو جائے صلاتی کام کرنا۔ صلاتی کام کے لیے ان کو روزانہ کی بنیاد پر عبادت صلاتی انداز میں انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، یعنی عبدیت کا اظہار ہے، اطاعت کا اظہار ہے، اس کو صلاتی انداز میں انجام دو، یعنی نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور جہت کے ساتھ اس کو انجام دو آپ۔ اور دن میں 5 دفعہ متعدد رکعات کا یہ عمل تکرار کرو آپ۔ خوب انسان کے متعادی ہونے کے لیے کافی ہے، چند ہفتے ایک انسان سے ایک عمل کروایا جائے، اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز۔ جیسے ایک عام سا جوان، کلنڈرا جوان لے کر فوج، اس سے ایک منظم سپاہی بنا دیتے ہیں۔ یہ منظم سپاہی جب فوج میں کچھ عرصہ نوکری کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب گھر آتا ہے واپس چھٹیوں میں، تو وہ سپاہی ہی ہوتا ہے۔ وہ جو نظم انہوں نے قائم کیا ہے، اس کا سپاہیانہ انداز، وہ چھٹیوں میں آ کے گھر میں بھی اس کو ختم نہیں کرتا، چونکہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے، وہ ہر کام میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ بس باقی لوگ فرض کریں کسی دیہات سے اگر ایک فوجی سپاہی بنا ہے تو دیہاتی اپنے مخصوص انداز سے چلتے ہیں، سپاہی اپنے انداز سے چلتا ہے، اپنی تربیت کے مطابق۔ اسی طرح یہ صلاتی مومن یعنی وہ مومن جو ایک نظم، ایک نظام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور اس کو کافی مشقیں کروائی گئی ہیں، دن رات اس سے مشقیں کروائی گئی ہیں۔ صبح اٹھ کے پہلا کام یہی نظم، پہلا نماز صبح، پہلا کام یہی صلاۃ صبح ہے، پہلا کام یہ ترتیب، شروع یہاں سے کرو آپ۔ اور اس ترتیب کے ساتھ پھر پورا دن آپ نے گزارنا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ترتیب آپ کے اندر ابھی ہے نہیں، لہٰذا اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد تکرار کرنا ہے عبادت میں آ کر۔ جب عبادت میں صلاحیت ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، صلاحیت ایک نظام کے طور پر آپ کی جز بن جائے گا، پھر باقی حصوں میں خود ہی صلاحیت آ جائے گی۔ یعنی عبادت میں اگر صلاحیت آ گئی ہے تو باقی امور خود ہی صلاحی ہو جائیں گے۔ یعنی جیسے تعلیم ہے، تربیت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، معاشرت ہے، کسب و کار ہے، جنگ ہے، صلح ہے، سفر ہے،
معاملات ہے، لین دین ہے، یہ ساری چیزیں، تعلقات، یہ سب صلاتی ہو جائیں گے. یہ سب کے سب ایک ہم آہنگ طریقے سے انجام پائیں گے، ایک نظم میں آ جائیں گے یہ سارے امور. اس لیے یہ صلاۃ جو عبادت ہے، صلاۃ یہ مشق ہے، ایک طرح کی صلاتی زندگی کی مشق ہے، یہ تمرین ہے، یہ کہ اس سے انسان کے اندر پوری صلاتی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے ساری زندگی کو اس طرح سے انجام دینے کے لیے. اس لیے قرآن کریم نے اس کے لیے صلاۃ کے لیے لفظ قرات نہیں رکھا، قرات الصلاۃ، یا عمل فعل الصلاۃ بھی نہیں رکھا، بلکہ اقامت الصلاۃ ہے. صلاۃ اقامہ کرنا ہے آپ نے. اقامہ جب صلاۃ ہو جائے، صلاۃ اقامہ یعنی یہ امور، یہ خصوصیات آپ کی زندگی میں نظم بن جائیں، نظام بن جائیں اور آپ میں رچ بس جائیں. آپ اس نظام میں رچ بس جائیں، یہ نظام آپ میں رچ بس جائے. ابھی مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو لا قانونیت ہے، بے نظمی ہے. لوگ نہ ٹریفک کے قانون کی مراعات کرتے ہیں، نہ رفت و آمد کے قوانین کی مراعات کرتے ہیں، نہ تجارتی قوانین کی، لین دین کی. جیسے جس کا جی چاہتا ہے کرتا ہے. بعض دیگر ملکوں میں ہم جا کر دیکھیں، ہر چیز کا بہت دقیق نظم ہے. سارے کام لائنوں میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں. ایئرپورٹ پر پہنچے پہلی لائن، گاڑی میں بیٹھنا ہے لائن، ہوٹل میں جانا ہے، دکان میں جانا ہے. کسی کے حق سے دوسرا تجاوز نہیں کرتا. یہ اقامہ اس کو کہتے ہیں کہ قانون اقامہ ہو گیا ہے، قائم کر دیا گیا ہے قانون. یعنی قانون نصب ہو گیا ہے، قانون کھڑا ہو کر، استوار ہو کر قائم ہو چکا ہے. اور قائم قانون کی علامت یہ ہے کہ سب اس قانون کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اقامہ نہیں ہوا قانون ابھی ہمارا پائمال ہے. لوگ اپنے ارادے، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی ہوس، اپنی ہوا کے تحت زندگی گزارتے ہیں. اور قرآن کریم نے ہوا و ہوس کے بجائے صلاتی زندگی کا نظام رکھا ہے. اور اس وجہ سے اس صلاتی زندگی کو، یعنی زندگی میں صلاۃ کے اقامہ کے لیے عبادت کو تمرین کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ عبادت اگر آپ کریں دن میں چند دفعہ تو ظاہر شخصیت کا حصہ بن جاتے. اور ایسے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی امت تربیت کی وہ اسی صلاتی امت جب بنائی تو وہ اسی عبادت کے ذریعے سے بنائی. یعنی وہ مسجد میں آتے، اقامت الصلاۃ کرتے، یعنی عبادت میں صلاۃ قائم کرتے، پھر یہی تمام امور میں اسی نظم کے ساتھ رہتے. وہ کسی جگہ بھی ایک دوسرے سے سبقت نہیں لیتے، آگے پیچھے ایک دوسرے کو پچھاڑتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں آتے تھے. جب رخ سب کا ایک طرف ہے، قبلہ رخ ہے، امام آگے ہے، آپ پیچھے ہیں، تو آپس میں چپکلش کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا. چونکہ ہم سب ایک امام کے پیچھے جا رہے ہیں جو جہاں وہ ہمیں لے جائے، اور اس پر ہمیں اعتماد ہے، ایمان ہے. ایمان اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب کچھ پہلے آپ کے لیے فراہم کیا گیا ہے کہ آپ نے اعتماد کر لیا، ایمان ہے آپ کا، بھروسہ کر لیا، تصدیق کر دی ہے، یقین حاصل کر لیا ہے کہ یہ راستہ درست ہے اور مجھے یہ راستہ اپنے مقصد خلقت تک لے کے جا رہا ہے. یہ جو شخصیت آگے ہے اس پر بھی ایمان ہے، بھروسہ ہے. اس دستور، منشور، کتاب، ان سب پر ایمان آیا ہے. ایمان کے بعد ابدیت پیدا ہوئی ہے، آمادگی اطاعت کی. اطاعت کے بعد اب صلاتی عمل شروع ہوا ہے. صلاتی عمل کا خوگر بنانے کے لیے صلاتی عبادت کو تمرین کے طور پر رکھا گیا ہے تاکہ نئی نسل، جو نئے بچے آتے ہیں، وہ بھی اسی صلاتی زندگی کا حصہ بنتے جائیں. خوب یہ وہ چیزیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، لہٰذا صلاۃ کے علاوہ دوسرا لفظ تعظیم، تکریم اس عبادت کے لیے استعمال نہیں کیا. اقامت الصلاۃ ہے، لیکن یہ عبادت مصداق ہے اقامت الصلاۃ کا، اور اہم مصداق ہے. بنیادی عمود اس کو کہا گیا ہے. کیوں؟ کہ صلاتی زندگی کی تمرین اسی سے ہے، اسی سے بنیاد بنتی ہے، شخصیت اسی سے بنتی ہے کہ یہی صلاتی زندگی اس اقامہ نماز میں یا اقامہ عبادت میں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ایک اجتماعی نظم اس کے اندر آ جاتا ہے. خوب یہ وہ اصل دستور تھا قرآن کریم کا جو ہم نے نظر انداز کر کے، اور پھر ہم آ گئے اقوال
کا سہارا لے کر اس صلات کو لے کے کہاں سے کہاں چلے گئے، اور دوسرے غیر قرآنی منابع جب بیچ میں ڈالیں ہم نے، جیسا پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن میں جب غیر قرآن شامل کریں گے پھر قرآن کی بات گم ہو جاتی ہے، بلکہ قرآن کی بات کو وہ دوسرے منابع اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں، فرقے اپنی طرف لے جاتے ہیں، علوم اپنی طرف لے کے جاتے ہیں، روایات اپنی طرف کھینچ کے لے جاتی ہیں، اور اسی طرح اقوال اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں، مذاہب اپنی سمت میں اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا یہ صلات ہے کیا، اس کو صلات کہتے ہی کیوں ہیں، چونکہ وہ غیر قرآنی منابع اس کے اندر ہم نے شامل کر دیے ہیں۔ اگر قرآن پر اکتفا کریں تو قرآن اپنی بات بہت بخوبی وضاحت بین ہے، بیان ہے، قرآن کوئی ابہام نہیں ہے، قرآن کے اندر اپنی بات کھول کے بیان کرتا ہے۔ اور اقامت الصلاۃ یہ بہت اہم ہے کہ آج تک میں بہت جستجو کی شخصاً ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ اقامت الصلاۃ کا صحیح تصور کس نے پیش کیا ہے۔ اقامت الدین تو بعد میں قرآن نے بھی فرمایا ہے، لیکن یہ شروع اقامت الصلاۃ سے ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے اقامت الصلاۃ کی تشریح کس نے کی ہے؟ خوب جہاں پر بھی جائیں وہاں مخلوط بات ہے، اقامت الصلاۃ، پھر اس کے بعد اقوال، پھر اس کے بعد توجیحات، پھر اس کے بعد تکلفات، پھر اس کے بعد فلاں فلاں۔ اور چونکہ صلاۃ منحصر ہے عبادت کے اندر، اور اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو خضوع سے پڑھنا، خشوع پہ پڑھنا، وقت پہ پڑھنا، اس طرح پڑھنا، یہ اقامت الصلاۃ نہیں ہے۔ اقامت الصلاۃ پوری زندگی کی روش، صلاۃ ایک عمومی حکم ہے، عمومی نظم ہے، عمومی ایک طرز ہے، زندگی کی طرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کی ہے، اور وہ صلاتی طرز زندگی ہے۔ اور یہ صلاتی طرز زندگی آشنا تعلیم اس کی انسان اس عبادت میں پاتا ہے، اس لیے اس عبادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس کو مرکزیت دی گئی ہے، چونکہ سارا دار و مدار صلاتی مومنانہ زندگی کا اس کے اوپر ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ